الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ اور حدیث کے جس ٹکڑے کو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا حکم دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عام طور پر ہماری توجہ اس عظیم حکم کی طرف نہیں جاتی ہے، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے اندر، اس کے جسم کے اندر اچھے جذبات، اچھے خیالات اور اچھے داعیے، کچھ اچھا کام کرنے کا شوق اور جذبہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مختلف راستوں سے پیدا ہوتا ہے، مختلف راستوں سے پیدا ہوتا ہے۔ آدمی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو ان کی صحبت کی برکت سے بھی اس کی زندگی لائن پر آ سکتی ہے، اور اچھے کام کرنے کے جذبات، اچھا شوق اور اچھے خیالات، اچھی سوچ، اچھی فکر پیدا ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی۔ اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پڑھے گا، ان کی زندگی پڑھے گا، ان کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کی کتابیں پڑھنے سے بھی، ان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے بھی آدمی کی لائن صحیح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی بات اور انسان کے سوچ اور انسان کے خیالات اور انسان کے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے بہت بڑی چیز جو اس آیت کریمہ کے اندر اور اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی کمائی کے طریقے اچھے ہو، آدمی کے کھانے پینے کا راستہ صحیح ہو، آدمی کی آمدنی کا ذریعہ، اس کی آمدنی جو ہوتی ہے، اس کی کمائی جو ہوتی ہے، اس کی انکم جو ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے وہ اپنا پیٹ بھی بھرتا ہے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے، وہ لائن اور وہ طریقہ صحیح ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آدمی گاڑی چلاتا ہے تو اگر گاڑی پیٹرول کی ہو تو پیٹرول والی گاڑی کے اندر اگر ڈیزل ڈال دے گا یا کیروسین ڈال دے گا تو گاڑی کیا ہوگی؟ چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی، یا تو چلے ہی نہیں، یا یہ کہ چلے گی تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن جس گاڑی کو جیسا پیٹرول اور جیسا ڈیزل، جیسا جو اس کو ایندھن چاہیے، ویسا اگر اس کو دیا جائے گا تو ایک لانگ ٹائم، لمبی مدت کے لیے وہ گاڑی چلتی رہے گی، لمبی مدت اس کے اندر کوئی خرچ نہیں آئے گا، آرام سے گاڑی چلتی رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ جسم بنایا ہے، ہماری یہ باڈی بنائی ہے، اس باڈی کو چلانے کے لیے اللہ نے دل رکھا ہے، اس باڈی کو چلانے کے لیے اس کے خیالات، اس کے سوچ اور اس کی فکر کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر دل رکھا ہے۔ اس دل کے خیالات، اس کی سوچ کب صحیح ہوگی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گاڑی کے اندر اگر پیٹرول کی ضرورت ہے، پیٹرول ڈالے گا تو گاڑی فرسٹ کلاس چلے گی،
ڈیزل کی ضرورت ہے، ڈیزل ڈالے گا تو سمجھے گاڑی بہت اچھی طریقے سے چلے گی، لیکن پیٹرول کی جگہ پر ڈیزل اور ڈیزل کی جگہ پر پیٹرول ڈال دے گا تو چند ہی دنوں میں گاڑی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی اس جسم کو اور باڈی کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی اور حلال اور پاکیزہ غذا اپنے جسم کے اندر داخل کرو۔ حلال روزی ہوگی، پاکیزہ روزی ہوگی، کمانے کے طریقے اچھے ہوں گے، کمانے کے طریقے اور سمجھے انکم کے طریقے حلال ہوں گے، اور حلال کمائی سے، حلال روزی سے خود اپنا جسم بھی پالتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پالتا ہے، تو اچھے خیالات آئیں گے، پیدا ہوں گے۔ اچھے خیالات، اچھی سوچ، اچھی فکر جسم کے اندر پیدا ہوگی، گناہوں کی طرف داعیہ نہیں ہوگا۔ آج گناہوں کی طرف داعیہ جو ہوتا ہے، آدمی کا سمجھے جو خیال گناہ کی طرف بڑھتا ہے، اور آدمی کی سوچ گناہوں کی طرف جو بڑھتی ہے، اور گناہوں کی طرف اس کے قدم جو بڑھتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف وجوہات ہیں۔ ان سمجھے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی کیا ہے سمجھے اپنے جسم کو صحیح اور پاکیزہ روزی سے غذا دے۔ اگر سمجھے پاکیزہ روزی ہوگی، صحیح سمجھے رزق ہوگا، تو اس کے اندر سمجھے اچھے جذبات پیدا ہوں گے، نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنے کا، اور روزوں کو اپنے وقت پر رکھنے کا، اور مسجد کی طرف سمجھے آنے اور تلاوت، سمجھے اچھے جذبات اس کے دل کے اندر پیدا ہوں گے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پیغمبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ دیکھو معلوم یہ ہوا کہ سمجھے پاکیزہ روزی کا دخل کیا ہے؟ نیک عمل کے اندر ہے۔ اگر پاکیزہ روزی سے اپنے جسم کو پالے گا، اپنے جسم کی پرورش پاکیزہ روزی سے کرے گا، حلال روزی سے کرے گا، تو سیدھے اچھے اعمال اور نیک اعمال کی طرف اس کا داعیہ پیدا ہوگا، نیک اعمال کے لیے اس کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں سے کہہ رہے، پیغمبر تو سمجھے کون سی حرام روزی کھانے والے ہوتے، لیکن پیغمبروں کی آڑ میں امت کو حکم دیا جا رہا ہے، پیغمبروں کی آڑ میں امت کو حکم دیا جا رہا ہے، امت کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، کہ اے پیغمبروں، یعنی اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، اور واعملوا صالحا، اچھے اعمال کرو۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو پاکیزہ روزی دی ہے وہ پاکیزہ روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ، حلال روزی میں سے کھاؤ، اور کیا کرو؟ اچھے اعمال کرو، نیک عمل کرو۔ اس کا بڑا دخل ہوتا ہے، بڑا دخل ہوتا ہے۔ حلال اور پاکیزہ روزی کا اعمال صالحہ کے صادر ہونے میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ حلال اور پاکیزہ روزی کا دخل دعاؤں کی قبولیت میں بھی ہوتا ہے۔ آج کل ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری دعائیں سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہے، اور دعا کر کر کے آدمی اپنی پوری زندگی بتا دیتا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے اندر بھی حلال روزی کا بہت بڑا دخل ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اندر بھی حلال روزی کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حلال روزی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو لمبا خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، لمبا چوڑا خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، مبارک جگہ ہوتی ہے، مبارک شہر مکۃ المکرمہ، مبارک جگہ عرفات کا میدان ہے، مبارک وقت ہے، عرفات کا کیا دن ہے، اور دعائیں کرتے ہیں،
لیکن ان کی دعائیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہے، ان کی دعائیں سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماکلہ حرام، ان کا کھانا حرام ہوتا ہے، مشربہ حرام، ان کا پینا حرام ہوتا ہے، ملبسہ حرام، ان کا لباس حرام ہوتا ہے، فأین یستجاب، دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اپنے پورے جسم کی پرورش حرام روزی سے ہو رہی ہے، تو کہاں سے دعائیں اوپر سر سے اوپر اٹھے گی؟ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جسم کی پرورش حرام روزی سے ہوتی ہے، جس جسم کی پرورش، جس بدن کی پرورش حرام روزی سے ہوتی ہے، تو اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے، جہنم کی آگ بہتر ہے۔ یہ سمجھے حکم دیا گیا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ اچھا ہو، ہماری کمائی کا ذریعہ اچھا ہو، ہماری انکم کا ذریعہ اچھا ہو، حلال اور جائز طریقے سے روزی ہمارا کمانے کا ذریعہ ہو۔ اگر سمجھے کسی معاملے میں کوئی شک ہو تو فوراً علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا سمجھے روزی کا یہ طریقہ ہے، ہمارا انکم کا یہ طریقہ ہے، ہمارا کیا ہے سمجھے بزنس کا یہ طریقہ ہے، تو یہ طریقہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، صحیح نہ ہو تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی حرام روزی اور ناجائز روزی کا ذریعہ اپنے لیے سمجھے چالو کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے جسم کو بھی پالتا ہے اور اپنی پوری فیملی کو اور اپنے کنبے قبیلے کو اور اپنے پورے خاندان والوں کو پالتا ہے، سب کے لیے کیا ہے گناہ کا وہ ذریعہ بنتا ہے۔ حلال روزی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اندر حلال روزی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اعمال صالحہ کے اندر، اعمال صالحہ کے پیدا ہونے میں، اچھے جذبات کے پیدا ہونے میں، اچھے خیالات کے پیدا ہونے میں، اعمال صالحہ کے سمجھے صادر ہونے میں حلال روزی کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور جہاں غلط طریقے سے روزی آئے گی، آدمی کے قدم گناہوں کی طرف بڑھیں گے۔ غلط طریقے سے اور حرام طریقے سے روزی آئے گی تو اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھیں گے۔ اور ایک بات سمجھے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حرام مال سے کیا ہوا صدقہ پسند نہیں فرماتے ہیں، اللہ کے بعد قبول نہیں ہے۔ آج ہمارا سمجھے کمانے کا طریقہ صحیح ہو تو بہت اچھا ہے، اور غلط طریقے سے روزی ہم کماتے ہیں اور غلط طریقے سے روزی کما کر انکم کر کے اور غلط اور ناجائز طریقے سے ہم سمجھے اپنی انکم جمع کر کے ہم پھر اچھے کاموں میں سمجھے اپنا مال صدقہ کرے۔ کہیں مسجد بنتی ہو، مسجد کے اندر پیسہ دے دیا، مدرسے کے اندر لکھوا دیا، کہیں غریب کی مدد کر دی، یتیم کی مدد کر دی، کسی بیوہ کی مدد کر دی، اور کسی اچھے کام کے اندر ہم نے صدقہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں فرماتے، حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حرام ہم نے صدقہ کیا ہے تو یہ صدقہ ہمارا کیا ہوگا، اللہ کے یہاں قبول ہوگا، حالانکہ کیا ہے سمجھے حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کسی آدمی نے حلال طریقے سے روزی کمائی ہے تو حلال جگہ میں اس کا پیسہ خرچ ہوگا، اور حرام طریقے سے اسی آمدنی نہیں، حرام طریقے سے اس کی انکم ہے، حرام طریقے سے روزی کمائی ہوئی ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک گناہوں کے راستے میں اور ناجائز طریقے میں اس کا مال خرچ ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال حلال جگہ میں جائے گا، مدرسوں میں جائے گا، مسجدوں میں جائے گا، بیواؤں کے لیے جائے گا، یتیموں کے لیے جائے گا، اچھے کاموں کے لیے جائے گا، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال۔ اور حرام طریقے سے جو مال کمایا ہے تو یاد رکھو وہ ناجائز جگہوں میں اور غلط جگہوں میں جائے گا۔ ایک بہت اہم واقعہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حلال مال کو کیسے سمجھے حلال جگہ پر پہنچاتے ہیں اور حرام مال کو کیسے حرام جگہ اور ناجائز جگہ پر پہنچاتے ہیں۔ بہت سمجھے بہترین سمجھے واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ آدمی تھے۔ ان کے پاس ایک مالدار آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میرے پاس بہت مال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کہیں خرچ کرو، آپ مجھے خرچ کے لیے راستہ بتاؤ، مصرف بتاؤ مجھے۔
آپ مجھے خرچ کے لیے مصرف بتاؤ، کوئی راستہ بتاؤ، کوئی جگہ بتاؤ، میں وہاں خرچ کروں۔ تو اللہ والے نیک بندے تھے، ان کو پتا چلا کہ اس کے کمانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے اس بزرگ بندے نے، اللہ کے نیک بندے نے یہ کہا کہ دیکھو اپنا مال کہاں خرچ کرنا ہے یہ سوال بعد میں کرنا ہے، اپنا مال کہاں خرچ کرنا ہے یہ سمجھے سوال بعد میں کرنا، پہلے سوال یہ کرو کہ اپنا سمجھے کمانے کا طریقہ صحیح کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کمانے کا صحیح طریقہ پوچھو۔ اس نے کہا کہ سمجھے وہ بعد میں پوچھوں گا، لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے اپنا مال خرچ کرنا ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ اصرار کرتا رہا۔ بزرگ بتاتے رہے کہ پہلے کیا ہے کمانے کا طریقہ صحیح پوچھو، کمانے کا طریقہ کیا ہے سمجھے صحیح بناؤ، اور اس کے بعد کمانے کے لیے اس کے بعد پھر سمجھے خرچ کرنے کا راستہ پوچھنا۔ بزرگ کی طرف سے یہ ہے، اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں مجھے خرچ کرنے کے لیے راستہ بتاؤ۔ تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ میرے اس کمرے سے باہر نکلو، اور باہر نکل کر تم کو سب سے پہلا شخص جو آتا ہوا نظر آئے تو اس کو تم سمجھے اپنا مال دے دینا، تم پیسے جو لائے ہو اپنا مال دے دینا۔ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، ظاہری طور پر بالکل پھٹا پرانا کپڑا اور ٹیچر تھا، اور سمجھے اس کے چہرے سے اس کے جسم سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت غریب ہے اور مفلس آدمی ہے، بہت غریب اور مفلس آدمی ہے۔ اس کو دے دیا۔ بزرگ نے حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے شخص جو نظر آوے تو اس کو دے دینا، اس کو دے دینا۔ چنانچہ سمجھے اس کو دے دیا۔ اس کو دیا، دینے کے بعد وہ سمجھے بزرگ کے پاس آیا، کہا کہ دے دیا حضرت، کہا کہ بہت اچھا کیا۔ پھر صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد وہ شخص جس کو رات کو سمجھے کچھ پیسے دیے تھے، وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ پر مجلس کر رہا تھا، اور بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آج رات کو تو گزر رہا تھا اور اللہ کا کوئی بندہ آیا اور اس نے بہت پیسے پکڑا دیے، اور پیسے لے کر میں تو شراب کھانے میں گیا اور شراب کی بوتلیں خرید کر اپنے دوستوں کے ساتھ کیا بہت شراب اڑائی، مزہ آ گیا، شراب اڑائی۔ ایک دم وہ شخص چونک گیا اور بزرگ کے پاس دوبارہ آیا اور آ کر کہا کہ حضرت سمجھے اس نے تو میرا پیسہ شراب میں خرچ کر دیا۔ کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ سمجھے حرام طریقے سے آیا ہوا مال حرام جگہ میں جاتا ہے۔ اور پھر اس بزرگ نے، اللہ والے نے اپنے جیب سے 1 روپیہ دیا اور کہا کہ یہ 1 روپیہ لے کر باہر جاؤ، اور سب سے پہلے شخص جو تم کو نظر آوے اس کو یہ روپیہ تم دے دینا، یہ روپیہ تم دے دینا۔ چنانچہ سمجھے وہ شخص گیا، اور سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، بہت بہترین کپڑے تھے، نئے کپڑے اور سفید کپڑے تھے، ظاہری طور پر معلوم ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے بہت بڑا مالدار آدمی ہوگا، چہرے بشرے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی غریب آدمی نہیں ہوگا، لیکن بزرگ کا حکم تھا، بزرگ کے حکم پر فوراً کیا ہے سمجھے وہ پیسہ اس کو دے دیا، اور دے کر سمجھے بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے دے دیا ہے پیسہ۔ فوراً وہ سمجھے شخص جس کو 1 روپیہ دیا تھا، 1 درہم دیا تھا، وہ شخص سمجھے روپیہ لے کر واپس ہوا، آ رہا تھا ادھر اور ادھر واپس ہوا تو وہ شخص سمجھے پیسہ دینے والا شخص وہ پیچھے گیا، یہاں تک کہ وہ شخص ایک سرنگی راستے میں داخل ہوا، ایک سرنگی راستے میں جو سمجھے پہاڑوں کا راستہ ہوتا ہے، ایسے سرنگی راستے میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد اس نے سمجھے آگے سے وہ دوسرے راستے سے نکل گیا، یہ شخص بھی پیچھے گیا، اندر دیکھا کہ کچھ ہے نہیں، بس ایک مرا ہوا کبوتر تھا، مرا ہوا کبوتر دیکھا سمجھے، بس وہ مرا ہوا کبوتر دیکھ کر وہ آگے سے نکل گیا، وہ شخص بھی آگے نکلا اور یہ شخص بھی پیچھے گیا، فوراً پیچھے دوڑتا گیا اور کہا کہ ذرا بتاؤ کہ تمہارا واقعہ کیا ہے، تم تو ادھر آ رہے تھے اور میں نے 1 روپیہ تم کو دیا اور تم لے کر واپس ہو گئے اور سرنگی راستے میں گئے اور پھر سمجھے آگے نکل گئے، کیا ہے بات، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے یہ کہا، اس کپڑے والے آدمی نے یہ کہا کہ میں بہت مفلس ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، بہت مفلس ہوں، لیکن میں نے اپنا یہ ظاہری لباس اس لیے بنا رکھا ہے تاکہ لوگ مجھے غریب نہ سمجھیں، اور غریب سمجھ کر کیا ہے مجھے سمجھے میرے ساتھ غریب جیسا برتاؤ نہ کرے، اس لیے میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ باقی حق یہ ہے کہ میرے گھر پر جو ہے آج کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں اور گھر والی نے کہا کہ کہیں سے کوئی کھانا وانا لے آؤ، تو میں اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے نکلا تھا اور نکل کر اس سرنگی راستے میں داخل ہوا، داخل ہو کر میں نے دیکھا
کہ ایک مرا ہوا کبوتر تھا، وہ مرا ہوا کبوتر میں لے کر گھر جا رہا تھا اور جا کر سمجھے یہ ارادہ تھا کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو سمجھے پکا کر کھلاؤں گا، لیکن اب سمجھے یہ 1 روپیہ ملا ہے، 1 روپیہ لے کر اب سمجھے میں واپس ہوا اور مرا ہوا کبوتر جہاں سرنگ میں تھا وہ کیڑے مکوڑوں کی غذا تھی، وہاں میں نے اس کو رکھ دیا اور یہ 1 روپیہ لے کر جاؤں گا اور جا کر یہ کیا ہے اپنے بال بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ یہ واقعہ اس نے بیان کیا، فوراً وہ شخص دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا اور کہا اس نے کہ سمجھے بزرگ حضرت سمجھے یہ تو کیا ہے، سمجھے آپ کا پیسہ تو صحیح جگہ میں گیا۔ کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا کہ اپنا کمانے کا طریقہ صحیح بناؤ، اگر کمانے کا طریقہ صحیح ہوگا تو آٹومیٹک تمہارا مال بھی کیا ہوگا، سمجھے اچھے راستے میں جائے گا، اور تمہارا کمانے کا طریقہ اگر غلط ہوگا تو آٹومیٹک تمہارا مال شراب اور سمجھے کباب میں اور سمجھے غلط راستے پر جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہمیں سمجھے اپنی کمائی اور انکم کے طریقوں پر بھی، اپنی تجارت کے طریقوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا طریقہ صحیح ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر کسی کو شک ہو شبہ ہو کہ میرا کاروبار صحیح ہے غلط ہے تو علماء سے اور مفتیان کرام سے پوچھ کر اپنے طریقوں کو اور اپنے سمجھے بزنس کے طریقوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کے نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔